ناظرین، IUB TV کے پروگرام گیسٹ ٹوڈے سے آج ہمارے مہمان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈائریکٹر اسپورٹس امجد فاروق وڑائچ صاحب. سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بحیثیت ڈائریکٹر اسپورٹس اسلامیہ یونیورسٹی کی گزشتہ سالوں میں کیا اچیومنٹس تھیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بریف کر سکوں کہ ہم نے اب تک کیا اچیومنٹس کیے ہیں. میں نے 2006 میں بیسیکلی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جوائن کی تھی ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس، اور اس وقت سے اب تک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کی رینکنگ امپروو ہو سکے. تو جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن جو سالانہ اپنی رینکنگ اسپورٹس کی ڈکلیئر کرتا ہے، ہم کہیں نہیں تھے. اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے اس کو امپروو کیا، اور اب ہم اس وقت لاسٹ ایئر جو ڈکلیئر ہوئی ہے پوزیشن، اس میں بھی ہم سیکنڈ تھے اوور آل پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. اس سال کی ابھی HEC نے ڈکلیئر نہیں کی، اور الحمدللہ ہم اس کو مینٹین کریں گے. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس وقت پاکستان بھر میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپورٹس میں ایک ہائی رینک یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے، اور لوگ اس کو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس ٹیم کا حصہ بنیں اور ہم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جوائن کریں. ایک اور سوال کہ بحیثیت ڈائریکٹر اسپورٹس آپ نے اپنے اس ٹینیور میں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، اسپورٹس کے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ کیا رول سر انجام دیا؟ جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت ہم اولڈ کیمپس تک محدود تھے، اور اولڈ کیمپس جس کو عباسیہ کیمپس بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ملٹی پرپز ہمارے پاس ایک گراؤنڈ تھا. تو 2006 میں نے اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر بلال علی خان، ان کی ڈائریکشن پہ بغداد کیمپس کا جو اسپورٹس کمپلیکس ہے اس کی پلاننگ کی، اس کی لیبلنگ کروائی، اور ہم نے اس وقت شروع کیا اس کو ڈیولپ کرنا. تو یہ 52 ایکڑ ایریا تھا میل کا، اور اس کو ہم نے ڈیولپ کرتے کرتے اس وقت تک ہم تقریباً 60% جو ایریا اس کو ڈیولپ کر چکے ہیں، جس میں ایک ملٹی پرپز جمنیزیم ہے، تمام انڈور سپورٹس اور مارشل آرٹس کی گیمز اس میں ہو سکتی ہیں. اس میں ہم نے شوٹنگ رینج بھی جو ایئر پسٹل ایئر گن کی 10 میٹر کی اب ڈیولپ کر رکھی ہے. ایک اچھے لیول کا جم ہے ہمارے پاس فٹنس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو گراسی فیلڈز ہیں ہمارے وہ تقریباً ہم میکسیمم ڈیولپ کر چکے ہیں. صرف ایک ایتھلیٹکس ٹریک یا فٹ بال گراؤنڈ کی کمی ہے جو ہم فردر ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں. ابھی میری وائس چانسلر جو ہیں ہمارے موجودہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ان کے ساتھ اس بارے میں کئی ساری میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کرکٹ پویلین جو ایک ہمارا فائنل سٹیج پہ ہے، اور وہ جس وقت مکمل ہو جائے گا اس وقت میں کہہ سکوں گا کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں ہم ٹاپ آف ہوں گے جن کے پاس اتنی اچھی لیول کی فیسلٹیز کرکٹ کے حوالے سے ہوں گی، کیونکہ ایسا پویلین پاکستان بھر کی کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے. اور سر، جو طلبہ اور طالبات اسپورٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں اسپورٹس کے لیے، تو وہ کس طرح ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس کو کانٹیکٹ کریں؟ دیکھیں، اس میں کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بچوں کے لیے اوپن ہے، ہم لوگ 24 آورس اویلیبل ہیں، ہمارے کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہیں. آفس ٹائم میں کوئی بھی بچہ کسی بھی وقت ہمیں اپروچ کر سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ ہم لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کے سلسلے میں، میں تو پورے پاکستان بھر میں مطلب ٹیلنٹ ہنٹ کرتا ہوں. اور IUB میں جب بھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایڈمیشن ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی مطلب ایکٹیویٹی اسپورٹس کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم لوگ ہر فورم پہ اس کو کرتے ہیں، پبلشائز کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ایک ہماری اینول میٹنگ تھی ڈائریکٹر اسپورٹس کی، تو وہ اب پورے پاکستان سے ڈائریکٹر اسپورٹس ادھر آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہماری ایک کمپین تھی ایک طرح کی کہ جی ہم اسپورٹس میں کہاں پہ ہیں. تو بچہ جب ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے تو اس کو اس پہ ہم ٹرائلس میں لے جاتے ہیں، ٹرائلس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس گیم کا ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ٹریننگ کیمپ کے بعد ہم اس کو فائنل اپنی ٹیم میں سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مطلب اس میں کوئی ایریاز ویک ہیں ابھی، تو اس کو ہم اپنا کہتے ہیں کہ آپ ریگولر ہمیں ڈپارٹمنٹ کی اسپورٹس کو جوائن کریں. جب کیمپس لگتے ہیں، شام کی ایوننگ اسپورٹس ہوتی ہے، تو اس میں اگر بچہ ریگولرلی اسپورٹس کرتا رہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیم میں آ سکتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں کتنا خود انٹرسٹ لیتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے. ہم یہ چیز تو دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ساؤتھ میں اب اسلامیہ یونیورسٹی کے ایسے اسپورٹس مین آ رہے ہیں جو آل اوور پاکستان اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا رہے ہیں اور اسپورٹس مین شپ بھی دکھا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی آج میرے پاس ٹرافی آفس آئی تھی. میر پور یونیورسٹی میں ٹیبل ٹینس کی فائنل راؤنڈ کی چیمپئن شپ تھی، اس میں ہم نے فائنل کھیلا اور الحمدللہ ہم سلور میڈل لے کر آئے ہیں ہماری ٹیم. اور اس کے علاوہ ابھی چونکہ اسٹارٹ آف دا سیشن ہے،
2-3 ٹیمز گئی ہیں. ہماری کراٹے میں ایک میڈل تھا سلور, سوئمنگ کی ٹیمیں جا رہی ہے, سائیکلنگ میں گئے ہیں, تو باقی ایونٹس ابھی چل رہے ہیں. ابھی باکسنگ کا آج کل کیمپ ان پروگرس ہے, شوٹنگ کا ان پروگرس ہے, والی بال آ رہا ہے ابھی آگے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سال مجھے وائس چانسلر صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی کہ کوشش کریں کہ اس کو اور بہتر آپ کریں. تو انشاءاللہ اس سال مجھے بڑی امید ہے, ہم لوگ بہت سارے ایونٹس میں ٹاپ 3 میں ہوں گے. مطلب سے کوئی نہ کوئی میڈل آئے گا ہمارا, گولڈ, سلور, برونز. ٹارگٹ تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ گولڈ کی طرف جائیں, لیکن چونکہ ہم لوگ ریوائول سٹیج پہ ہیں تو موجودہ وائس چانسلر صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس میں, کیونکہ انسینٹوز کے حوالے سے پلیئر جو ہے وہ بہت کنسرن ہوتا ہے اس کو. تو اس وقت جو فائنینشیل انسینٹوز ہیں میرے خیال پاکستان باہر کی یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ ہم لوگ دے رہے ہیں ان کو. تو اس حوالے سے بچے بہت سیٹسفائیڈ ہیں, اور انشاءاللہ ان فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں انشاءاللہ لیڈ کریں گے. میرا سر آخری سوال آپ سے یہ, کیونکہ آپ کی فیلڈ سپورٹس سے ہے ریلیٹڈ, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں ہماری یونیورسٹی کے, تو اسٹوڈنٹس اور انسانی زندگی میں اسپورٹس کیا رول پلے کرتی ہے؟ دیکھیں اسپورٹس میں سمجھتا ہوں بچے کے لیے ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جی ماں کہتی ہے میرا بیٹا کھیل رہا ہے, یہ وہی کھیل ہے جو آگے آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو جو شخص میں سمجھتا ہوں اسپورٹس کی طرف راغب رہتا ہے اس کی ہیلدی لائف ہوتی ہے, وہ مینٹل سٹریس سے بچا رہتا ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کسی کمپٹیشن پوائنٹ آف ویو سے ہی اسپورٹس کو جوائن کریں, آپ ریکریشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی اسپورٹس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں آج کل کے دور میں آپ دیکھیں ہر بندے کو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, کوئی ہائپر ٹینشن میں ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو کوئی ایشو ہے. تو آپ اگر اسپورٹس کی انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کو ڈاکٹرز کہیں کہ جی اب آپ نے اتنے کلومیٹر ڈیلی چلنا ہے, یہ کھانا نہیں ہے, یہ پینا نہیں ہے, یہ ٹیبلٹ لے کر سونا ہے, تو اس وقت کے انتظار سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف کو ہیلدی لائف کی طرف لائیں اور اسپورٹس کے انوائرمنٹ میں آپ آئیں, جوائن کریں, تاکہ آپ ایک اچھی لائف اور ہیلدی لائف گزار سکیں. بالکل سر, فٹنس از دا اونلی وے. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں آج یہاں پر وقت دیا, اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو انٹرویو ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک نئی ٹیلنٹ, جذبہ اجاگر کرے گا کہ وہ آئیں اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں. جی بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت تھینک یو.